اس میں برطانیہ کے چندے کے اضافے میں اس بار لجنہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کا جو ٹارگٹ تھا اس کو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ برطانیہ نے تقریباً کوئی 45,000 پاؤنڈ کا اضافہ کیا ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال، اور کل رقم میں میرا خیال ہے 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ لجنہ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر امریکہ ہے، پھر جرمنی ہے۔ اب جرمنی اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ امید ہے اگر آپ یہ مینٹین رکھیں تو اب مشکل ہی ہوگا ان کا ساتھ ملنا، لیکن بہرحال ان کو بھی غیرت آ گئی تو کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی آگے نکل سکیں، کیونکہ جرمنی والوں کو پہلے یہ خیال تھا کہ ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں جمپ لے کر کہ اب ہم سے ملنا بڑا مشکل ہوگا برطانیہ کا، لیکن یہ ایک غیر معمولی جمپ ہوا اس دفعہ۔ پھر کینیڈا ہے 5ویں نمبر پر، پھر انڈیا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، آسٹریلیا ہے، پھر ایک عرب ملک ہے جس کا نام اصلیت نہیں میں لے رہا، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً جڑا ہوا بیلجیم میں ذرا سا معمولی سا فرق ہے۔ پاکستان کے حالات جیسا کہ ہم جانتے ہیں گزشتہ بڑے کئی سالوں سے بہت نامساعد حالات ہیں، معاشی لحاظ سے بھی اور احمدیوں کے تو خاص طور پر بہت زیادہ، اور اس سال تو سیلاب کی وجہ سے معاشی حالات میں اور بھی زیادہ شدت آ گئی تھی، خاص طور پر ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ وغیرہ کے علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں ذمہ دار وہاں کے۔ لیکن ایک عجیب حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ ان علاقوں کی جماعتوں نے بھی جو مرکز سے ان کو ٹارگٹ دیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کیے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں ان کے بہہ گئے، فصلیں بہہ گئیں، تباہ ہو گئیں، بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، لیکن اور جیسا کہ میں نے کہا مجموعی طور پر جو ملک کے حالات ہیں اس کا تو احمدیوں پر اثر ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیاوی نقصان سے ایمانوں میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں۔ لاہور کی جماعت ہے ان سال، جہاں جو مکمل جائزہ ہے اس میں جو پاکستان کے سامنے آئے گا اس میں لاہور صفحہ اول پہ ہے۔ ان کے بارے میں اس سے پہلے میں جو مقامی کرنسی میں گزشتہ سال کے مقابلے پر جو زیادہ وصولی کے لحاظ سے جو جماعتیں ہیں بتاتا ہوں۔ ایک تو وہی عرب ملک ہے جس کا میں نے کہا ذکر نہیں میں کر رہا، دوسرے نمبر پر انڈیا ہے، انہوں نے اپنے مقامی کرنسی کے لحاظ سے 44% سے زیادہ وصولی کی ہے، اور انڈیا میں بھی دشمنی کے حالات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے بہت زیادہ احمدیوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے مالی قربانی میں تیزی پیدا ہوئی ہے۔ پھر آسٹریلیا ہے تیسرے نمبر پر، پھر یو کے ہے، پھر پاکستان ہے، پھر کینیڈا، پھر سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور بیلجیم۔ اور فی کا ادائیگی میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، دبئی ہے، کبابیر ہے، ایک اور ملک ہے نمبر 2 پہ، پھر سوئٹزرلینڈ 3 پہ، دبئی 62 پاؤنڈ فی کس، کبابیر 60 پاؤنڈ فی کس، جاپان، برطانیہ، بحرین، آئرلینڈ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اس بات پر بھی زور دیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے بلکہ، کہ تحریک جدید میں شامل ہونے والوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، خاص طور پر جو نوآبائین ہیں اور بچے ہیں، خواہ وہ معمولی رقم ہی کیوں نہ دیں، تحریک جدید میں ضرور شامل ہوں۔
چنانچہ جماعتوں کی طرف سے اس طرف بھی توجہ پیدا ہوئی ہے اور ہر سال شاملین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ تعداد 6,22,000 سے زیادہ شامل ہونے والوں کی سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پچھلے سال 5,00,000 نہ 5,00,000 کچھ ہزار تھی، 30,000 کا اضافہ ہوا ہے اس سال۔ اس میں ابھی بھی گنجائش ہے، خاص طور پر افریقن ممالک کوشش کریں، چاہے چند پینس ہی کیوں نہ دیں نوبائن، لیکن چندے کی عادت ڈالنی چاہیے، تو اس سے بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ مبلغین کے فرائض میں بھی داخل ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ دلوایا کریں۔ مالی قربانی ہوگی تو جماعتی تعلق میں بھی مضبوطی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھے گا، اس کی اظہار بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تعداد اور وصولی کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے دفتر پنجم کے اجراء کے وقت کہا تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے یا نئے شامل ہونے والے 2005 کے بعد چندہ دہن یا نوبائن وغیرہ تحریک عید میں شامل ہوتے ہیں، ان کو دفتر پنجم میں شامل کرنا ہے۔ پاکستان میں تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے، باہر کے ممالک میں بھی 2005 کے بعد جتنے نئے تحریک عید کے دفتر میں چندے میں شامل ہو رہے ہیں ان کے سامنے لکھا کریں دفتر پنجم، اور اس کی اطلاع بنائیں، اور یہ ریکارڈ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پھر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی سیکرٹریان تحریک عید کو۔ نائجیریا کی جماعت افریقن ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی وصولی کے لحاظ سے افریقہ میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے گزشتہ سالوں میں تحریک عید کی مالی قربانی میں غیر معمولی ترقی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس ترقی کو بڑھاتا رہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال کے مقابلے پر مجموعی وصولی کے اعتبار سے گیمبیا اور گھانا کی جماعتوں نے بھی نمایاں کام کیا ہے۔ گیمبیا کا اضافہ 46% ہے اور گھانا کا 31% ہے، الحمدللہ، لیکن میرے خیال میں گھانا میں مزید گنجائش ہے اور یہ پہلے نمبر پر آ سکتا ہے۔ اس بارے میں گھانا کو خاص طور پر تعداد اور وصولی دونوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ شاملین میں اضافے کے اعتبار سے سیرا لیون، بینین، بورکینا فاسو، کینیا، یوگنڈا، آئیوری کوسٹ اور نائجر کی جماعتیں قابل ذکر ہیں۔ وکالت مال اول کے ریکارڈ کے مطابق مجاہدین دفتر اول کی کل تعداد جو شروع میں سب سے پہلے 76 سال پہلے شامل ہوئے تھے، ان کی کل تعداد 5,927 ہے، جس میں سے 381 مجاہدین خدا تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک حیات ہیں اور اپنے چندے خود ادا کر رہے ہیں۔ بقیہ 5,546 مرحومین میں سے 3,222 مرحومین دفتر اول کی طرف سے ان کے حقیقی ورثاء نے ادائیگی کر کے کھاتے ان کے جاری کر دیے ہیں، اور 2,224 مرحومین کے کھاتے مخلصین جماعت نے جاری کروائے ہیں جو ان کے حقیقی ورثاء نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے دفتر اول کے کھاتے تمام کے تمام زندہ ہیں۔ اس خواہش کا اظہار حضرت موسی راوے نے بھی کیا تھا، تحریک فرمائی تھی، اس کے بعد میں نے بھی تحریک کی تھی، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 3 سالوں سے یہ تمام کھاتے جاری ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں 3 بڑی جماعتیں ہیں، اول لاہور، دوم مربع، سوم کراچی، اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے زیادہ مالی قربانی کرنے والی راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، بہاولپور، میرپور خاص، نواب شاہ، ڈیرہ غازی خان، جیلم، خانے وال اور منڈی بہاؤدین۔ لاہور کے بارے میں نے بتایا تھا کہ لاہور کی جماعت جو ہے، جہاں اس نے جانی قربانی میں بھی صف اول میں آ گئی ہے، وہاں انہوں نے تحریکات میں بھی مالی قربانیوں میں بھی اپنا اعزاز قائم رکھا ہے، اور تحریک عید کی مالی قربانی میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا اول نمبر لاہور کا ہے۔ لاہور کی جماعت کے جو غم تھے شہداء کے، اس غم نے انہیں مایوس نہیں کیا،
پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزید قربانی میں تیزی پیدا ہوئی ہے۔